الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إن الله عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جب تمہیں کوئی فضل ملے، کوئی رحمت ملے، پس تم اس کا خوب چرچا کرو، پس تم اس کی خوشی مناؤ، اس کا خوب چرچا کرو۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ میلاد کیوں منانا چاہیے اور کس کو منانا چاہیے؟ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے جب انہیں کوئی فضل ملے یا رب کی رحمت ملے تو اس کا خوب چرچا کریں، خوب خوشی منائیں۔ تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب دو عالم کیا رحمت ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہاں رب نے آپ کو رحمت ارشاد فرمایا ہے کہ میرا محبوب اس جہان کے لیے رحمت ہے، اور ایک دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے کہ جب تمہیں رحمت ملے تو تم خوشی مناؤ، تو تم خوب اس کا چرچا کرو۔ تو ہم یہ میلاد مناتے ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن سے ہے کہ رب خود فرماتا ہے کہ جب تمہیں رحمت ملے تو پھر اس کا چرچا کرو، خوشی مناؤ۔ جب محبوب دو عالم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ وہ رب کی طرف سے رحمت بن کر آئے ہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہم خوشی مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں تو اس لیے مناتے ہیں۔ شاہ اسماعیل نے کہا کہ تم جو ہے کیوں میلاد مناتے ہو، کیوں خوشی کرتے ہو؟ اگر محمد جو ہے اس محمد جیسے اگر اور محمد بھی رب جو ہے وہ پیدا کر دے تو پھر جو ہے کیا تم سب کی خوشی مناؤ گے؟ تو علامہ فضل خیر آبادی نے فرمایا کہ رب جو ہے وہ اور محمد پیدا نہیں کر سکتا، یعنی کہ پیارے آقا جیسا محمد جو ہے وہ رب پیدا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیا تمہیں قرآن پر یقین نہیں ہے؟ شاہ اسماعیل نے کہا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن پر یقین ہے، تو اعتماد ہے کہ واقعی اللہ قدرتوں والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسرا محمد پیدا کرے گا تو آپ نے اس سے پوچھا تو یہ بتا اگر رب دوسرا محمد پیدا کرے تو پھر کیا اسے نبوت کا تاج پہنائے گا؟ اس شاہ اسماعیل نے کہا کہ اسے نبوت کا تاج نہیں پہنائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ رب قرآن میں ان کو خاتم النبیین فرماتا ہے، ان کا رب محبوب جو ہیں وہ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رب نے قرآن میں ان کو ختم نبوت سے جو ہے وہ نوازا ہے، اور لیکن اگر رب جو ہے اور محمد بنائے اور اسے نبوت دے تو پھر یہ جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن جھوٹا نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ تو ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا حقیقت ہے۔ اور اگر رب جو ہے
وہ دوسرا محمد پیدا کرے تو پھر اسے جو ہے وہ نبوت کا تاج پہنانا پڑے گا. اس لیے نبوت کا تاج جو ہے وہ ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ رب نے اپنے محبوب کو پہنا دیا ہے. اس لیے اب جو ہے وہ کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اور اگر اسے نبوت کا تاج نہ پہنائے، محمد بنائے لیکن اسے نبوت کا تاج نہ پہنائے تو پھر وہ تو محمد ہی نہیں. میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی پہلے کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ جس سے اس کا باپ راضی ہوگا اللہ بھی اسی سے راضی ہوگا. اور میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جو پہلے جو ہے وہ بیٹے اس کو منڈی میں بیچ دیتے تھے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب، جنت سدرۃ المنتہا کے قریب تھی، میں نے وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں تلے لا کر رکھ دی. تو اس ماں کو میلاد منانا چاہیے، اور اس جو ہے وہ بیوی کو میلاد منانا چاہیے جس کو غلام سمجھا جاتا تھا اور اس کا کوئی وقار نہیں تھا، لیکن محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت کر کے یہ سکھا دیا کہ اب ان کا مقام کیا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پی رہی تھی، محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہ پانی لیا، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں پر اپنے ہونٹ لگائے ہیں؟ تو پھر جب انہوں نے بتایا کہ میں نے یہاں پر لگائے ہیں تو محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹ اس جگہ پر لگائے، اور یہ محبت کی نشانی ہے. اور میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جو کہ پہلے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، وہ زندہ ہوتی تھی لیکن اسے زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جب وہ آتی آپ کے پاس تشریف لاتی تو پھر آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اٹھ کھڑے ہوتے ان کے استقبال کے لیے، اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر بٹھاتے یا ان کو اپنے ساتھ بٹھا دیتے تھے. یہ مقام اگر دیا ہے تو محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. میلاد ہر اس بہن کو منانا چاہیے جو کہ پہلے حقیر سمجھی جاتی تھی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، لیکن محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ جب آپ کے پاس قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئیں تو پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ قیدی دے دیے، ان کو رہا کر دیا، اور ان کو چند گھوڑے بھی دیے اور ان کو کپڑے بھی دیے اور بہت کچھ نوازا. آپ نے اپنے صحابہ سے کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو تم سے مشورہ لیا کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں آج جو ہے وہ قیدیوں کو میں نے رہا کر دیا اور میں نے تم سے کوئی مشورہ بھی نہیں لیا. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ جو چاہیں وہ کریں، لیکن اگر آپ ہمیں اس کی وجہ بتا دیں تو پھر آپ کی مہربانی ہوگی. محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میری بارگاہ میں میری بہن آ گئی تھی، اس نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس لیے یہ میری شان کے لائق نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ اسے ایسے ہی رخصت کر دوں، اسے خالی ہاتھ روانہ کر دوں، کیونکہ گویا کہ یہ سخیوں کی علامت نہیں ہوتی، لجپالوں کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ لجپال تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی لاج نبھاتے ہیں اور سخاوت کرتے ہیں. تو محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ سب کے لیے رحمت کا باعث ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب میلاد کی محافل سجائیں اور خوب میلاد منائیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوب چرچے کریں اور خوب عبادات بھی کریں اور رب کی بارگاہ میں شکرانہ بھی ادا کریں.